السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 12 ہے۔ کل ہم نے کچھ باتیں موت سے متعلق جنازے وغیرہ سے اسی میں اور بھی کچھ ہیں، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برا آدمی ہے، اور اگر آسانی سے جان نکل گئی تو اس کا مطلب یہ بہت نیک آدمی ہے۔ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے، روح غور سے سنیں گے تو سمجھ پائیں گے۔ روح کا تعلق بدن سے طاقت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جتنا آدمی کی صحت اچھی ہوگی اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو تکلیف ہو، اور جتنا وہ نحیف ہوگا، کمزور ہوگا، اتنا ہی اس آسانی سے ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک تگڑے جانور کو آپ ذبح کریں، وہ دیکھیے کتنا پھڑپھڑاتا ہے، اور فارم کی مرغی کو آپ ذبح کریں، دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہے۔ فارم کی مرغی ایک مرتبہ بھی لوٹتی نہیں۔ کیونکہ وہ پہلے سے کیا ہے، نڈھال ہے۔ بات میری سمجھے؟ تو یہ عقیدہ نہیں رکھے کسی کو دیکھ کر۔ اب دلیل دیتا ہوں حدیث سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہی کیفیت ہے کہ نیک آدمی آرام سے مر جاتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ندا کے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت دیکھی، انہوں نے پسینے آ گئے، تو تب اس وقت انہوں نے جانا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جو آخری وقت ہوتے ہیں اس میں جو تکلیف ہوتی ہے، وہ پروردگار عالم اس کے دنیا کے گناہوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، لہذا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کسی کے اچھے اور برے ہونے کی علامت ہے۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 1، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا اسے پیشاب پلاتا ہے۔ ایک دم غلط بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بے مطلب کی باتیں عوام میں ایسے ڈالنا اور اس کا پرچار کرنا اور اس کو بولتے رہنا ایک دم غلط بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی برے ہوتے ہیں ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ ایک آدمی جنگ میں لڑتا ہے، غور سے سنیے گا، دشمن نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ گردن سر سے جدا ہو گئی، کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ برا آدمی ہے۔ لہذا یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آپ نے کلمہ پڑھتے دیکھ لیا یا کچھ ایسی علامتیں، تو اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن نہیں پڑھ سکا، ہو سکتا ہے وہ اندر سے پڑھا ہو سکتا ہے دل سے پڑھ رہا ہو، کیا کیفیت ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر کچھ اچھی علامتیں، جیسے مثال کے طور پر موت کے وقت میں مسکراتا ہوا آدمی ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد خود جا کر کے لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں اور آپ سب کو میرا سلام ہے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا 1 منٹ کے اندر۔ یہ کسی کے نیک ہونے کی علامت تو ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ برا آدمی ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے
ہم لوگوں کے علاقے میں، بلکہ اور بھی ہو سکتا ہے، کہ جن سے اس کی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو آخری وقت میں لا کر کے کھڑا کرتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے اس کو بیوی سے محبت ہے یا بڑے لڑکے سے محبت ہے، جو بھی ہے، تو عین وقت پر لا کر کے کیا کرتے ہیں، اس آدمی کو سامنے کرتے ہیں. یہ اس لیے غلط ہے کہ اس وقت اس کا وقت ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کرے. تم نے لا کر کے ایک ایسی محبت لا کر کے کھڑی کر دیا کہ وہاں سے وہ ڈائیورٹ ہو کر کے ادھر آ گیا. ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے، ایک دم غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نزاع کا وقت ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ لیں، وہ لوگوں کو دیکھ لیں. یہ بھی غلط ہے. اور خاص کر ایسا کرنا کہ جب مرد ہے تو نامحرم عورت کو سامنے کھڑا کر دینا، یا وہ لوگ لائن میں لگ کر دیکھنا، ایک دم غلط ہے. اسی طریقے سے مرد اگر ہے تو عورتیں آ جائیں، یا عورت ہیں اور مرد آ جائیں، دونوں باتیں ایک دم ہمارے معاشرے میں غلط ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بیوی مر گئی تو شوہر اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا. ایک دم غلط ہے. شوہر کے لیے صرف ہمارے یہاں مسئلہ، وہ بھی صرف احناف کے نزدیک مسئلہ ہے، بلکہ سب کے نزدیک کے متفقہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بیوی کو وہ چھو نہیں سکتا. ڈائریکٹ، بغیر کپڑے، بغیر کسی چیز کے وہ چھو نہیں سکتا. بس اتنی بات ہے. بقیہ یہ کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو کاندھا نہیں دے سکتا. یعنی جو سب سے قریبی ہے اس کو تم نے کیا کر دیا، سب سے دور کر دیا، اور یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا. اور عورتیں جانے نہیں دیتی ہیں، نہیں 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 آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ایک دم غلط بات ہے. وہ کندھا بھی دے سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے. بس بغیر کپڑے کے، مطلب بغیر اپنے ہاتھ میں اس کو چھونا نہیں چاہیے. بقیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے آدمی تو اس کے جتنے کپڑے ہوتے ہیں سب کیا کر دیتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں. حقیقت میں تو ڈرتے ہیں. اس کو کیا جانتے ہیں، کہیں بھیا ہم کو نہ پکڑ لے. اچھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سونے کی انگوٹھی امی پہنے رہتی ہیں، اس میں ڈر نہیں لگتا ہے. بھائی کپڑا تو پہنا اور 2 دن 1 دن کے بعد کیا ہوا، اتار کر کے رکھ دیا. تو زیادہ ڈر تو اس میں ہونا چاہیے جو 5 سال سے پہنے ہیں، امی چھلا پہنے ہیں، کان میں بالی پہنے، اس کو تو آپ پھٹ سے اتار لیتے ہیں. اس میں کوئی منحوسیت نہیں، اس کو صدقہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ کپڑے کو اٹھا کر کے، حتیٰ کہ جو چارپائی پر وہ لیٹی رہتی ہیں، جس پر انتقال ہوتا ہے، اس چارپائی کو بھی کیا کرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اٹھا کر کے کبھی کنارے ڈال دی جاتی ہے یا دھلی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر منحوس ہے تو سب سے زیادہ سونے والی انگوٹھی منحوس ہے. وہ بہت لگاتار پچھلے 10 سال سے ان کے ہاتھ پہ پڑی ہے. اس کو پھینکو تب جانے. وہ نہیں پھینکتے اور ان سب کے پھینکنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور گناہ اس لحاظ سے ہے کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے، جیسے ہی سانس ختم ہوئی، اب اس کی جتنی بھی چیزیں تھیں اس کے مالک کون بچے؟ اس کے مالک سب لوگ ہیں. کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی چیز کو کسی کو گفٹ دے دے. چارپائی، کپڑا، شال، چادر، دوپٹہ سب وراثت ہے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نہلاتے ہوئے اس کی جیب میں چنے کا دانہ بھی نکل آئے، وہ چنے کا دانہ بھی وراثت ہے. آپ اس کو بھی نہلانے والا نکال کے پٹ سے منہ میں نہیں رکھ سکتا، وہ بھی غلط ہے. لہذا اس کی ہر چیز وراثت ہے. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کو گفٹ کر دے. ہاں، سارے وارثہ مل کے بیٹھ گئے تو کہ بھئی امی کا یہ جوڑا فلاں کو دے دو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ بھیا کھڑے ہو گئے اور سب بانٹ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں اور سونے کی انگوٹھی جیب میں رکھ رہے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے. اسی طریقے سے بعض علاقوں میں جب کفن تیار ہو جاتی ہے، مطلب کفنا دیتے ہیں، تو اس پہ جیسے کل بتایا تھا عہد نامہ رکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ روشنائی سے یا پین سے کفن کے اوپر کچھ کلمے لکھتے ہیں
کچھ لوگ چوری کر کے خانہ کعبہ کا غلاف کاٹ کے لائے رہتے ہیں اور وہ قبر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ رکھنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اب آپ خانہ کعبہ کے غلاف میں تسبیح لکھی ہوئی ہے، عہد نامہ میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ہاتھ سے کفن پر آپ نے سورہ یاسین لکھا یا جو بھی لکھتے ہیں، اللہ معلوم کیا کیا لکھتے ہیں، ہر علاقے والے الگ الگ لکھتے ہیں، وہ یا کوئی ایسی چیز جو کہ قرآن سے متعلق ہے اور عربی میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے جب اس کو کفن میں رکھ دیا، کچھ دن کے بعد باڈی کو کیا ہونا ہے؟ سڑ جانا ہے۔ وہ قرآن کی آیت جو آپ نے لکھی اس کی بھی بے حرمتی آپ کو کرنی ہے، وہ عہد نامے کی بے حرمتی ہونی ہے، اور وہ جو غلاف کعبہ کا رکھا گیا ہے اس کی بھی بے حرمتی ہونی ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے علاقے میں جب وہ جنازہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ غلہ لے کے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ رہا ہوگا، زمانہ کیا، ہم ہی لوگوں کے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ کسان لوگ پیسہ دینے کو بہت ہچکچاتے تھے۔ ایک بنڈل بیڑی بھی لینی ہے نا تو تھوڑا سا اناج لیے گئے، بیڑی لے کر آ گئے، پیسہ دینا ان کی جان نکلتی تھی، تو لہٰذا وہ مزدوری کے طور پر وہ غلہ لے جاتے تھے اور وہ قبر کھودنے والے کو مزدوری کے طور پہ غلہ دے دیتے تھے۔ اب اس کو لازم سمجھ لیا ہے کہ غلہ جانا ہے، جیب میں پیسہ رکھا ہے، غلہ جا رہا ہے، حالانکہ غلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری اس کو دے دی جائے۔ ہاں اگر وہ غریب ہے تو آپ اور اس کو جو دینا چاہیں دے لیں، مزدوری پہلے ادا کر دیں، لیکن یہ غلہ لے جانا لازم سمجھنا اور اس کو ہر سال لے کے جانا، ہر وقت لے کر جانا غلط ہے۔ کچھ علاقوں میں کرناٹکا ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، کیرلا ہے، گجرات کے بعض علاقے ہیں، وہاں جب مر جاتے ہیں تو ساتھ میں جیسے غیر مسلمین آگ لے کے چلتے ہیں نا، ایسے ہی وہ پانی کی بالٹی یا لوٹا لے کے چلتے ہیں اور وہاں جا کر کے پھر وہ قبر کے اوپر اسی پانی کو ڈالتے ہیں۔ قبر پہ پانی چھٹکارنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن پانی یہاں سے جائے اس کے پیچھے ایک دوسری کہانی ہے۔ اب تو خیر قبرستان وغیرہ میں جو بندے ہیں وہاں پہ خود ہی نل لگا دیا جاتا ہے کہ پانی لوگ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گاؤں میں، اب نہیں ہوتا ہے شاید، کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو جب وہاں سے واپس آتے تھے تو اسی کے دروازے پر آ کر کے ہاتھ دھلتے تھے، باقاعدہ اسی کے دروازے پہ سب لوگ لائن سے بیٹھ جاتے تھے، اور جو نائی ہوتا تھا وہ سب کا کیا کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی معلوم آپ کو؟ کہ وہ جو منحوس مٹی وہاں کی لگی ہے انہی کے دروازے چھوٹ جائے۔ مٹی کو اللہ کے رسول نے فرمایا پاک ہے یار، اور اس کو آپ منحوس بنا کر کے اور لا کر کے منحوسیت اس کے دروازے، تو جب آپ نے چھوڑا تو ہر گاؤں ہر گھر والے دوسرے کے گھر چھوڑتے رہتے تھے۔ دونوں باتیں بہرحال غلط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے کنواری مر جاتی ہے، غیر شادی شدہ مر جاتی ہے، تو اس کی کفن کے اوپر جو ہے نا وہ لال رنگ کی کیا کرتے ہیں؟ چادر ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ایک دم غلط رسم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ لوگوں کے یہاں جو کلمے کی چادر ڈالی جاتی ہے، کلمے کی چادر چڑھاتے نا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اچھا کلمہ کیا کر لے گا؟ اب زندگی بھر تو اس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، اب اس کے اوپر کلمے کی چادر ڈال دیں گے تو معاملہ پار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا بدمعاش آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ منافقین کا سردار تھا، لیکن شو کرتا تھا کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں۔ جب وہ مر گئے تو ان کے صاحبزادے پکے مومن اور یہ پکا منافق، باپ پکا منافق، صاحبزادے پکے مومن۔ اب باپ سے دل، ہر آدمی کو دل ہمدردی ہوتی ہے، آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سب معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ابا کی قبر میں جو کفن ہے نا، آپ اپنا ایک کرتا دے دیجئے، وہ ان کی کفن میں لگا دیں، ہو سکتا ہے معاملہ بن جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے تو لے لیجئے بھائی کرتا. دے دیا پرانا کرتا اور وہ کفن میں رکھا گیا. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو کلمے کی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ بن جائے گا، یہ دیکھیے یہ اللہ کے رسول کے بدن سے لگا ہوا کرتا، بابرکت کرتا ان کی کفن میں لگا دیا گیا. نماز جنازہ کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ نبی ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، تو اللہ نبی کے ہاتھ کو واپس تو کرے گا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو بھائی نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ آپ ارحم الراحمین ہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کا معاملہ بن جاتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ ہم تو الٹے ہو گئے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے کس کا معاملہ بگڑ سکتا ہے وہ کام ہم کرتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، کہا اللہ کے رسول ان کی نماز تو قطعی نہ پڑھائیے آپ. اور کرتا پکڑ لیا پیچھے سے اللہ کے رسول کا، کہا آپ نہیں پڑھائیے. تو اور آیت پڑھی ایک قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کی 70 مرتبہ تم مغفرت کرو گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا. اللہ بول رہا ہے. تو بعض روایت میں آتا اللہ کے رسول نے کہا یار 71 مرتبہ مانگ کے دیکھتے ہوں تب تک معافی ہو جائے. بہرحال اللہ کے رسول آگے بڑھے. ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا. ابھی دفنایا نہیں گیا تھا، ابھی نماز جنازہ ہی شروع ہوئی تھی، پھر عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا. کفن میں کس کا کرتا لگا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کون پڑھانے جا رہا ہے؟ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے اللہ کا معاملہ. اللہ پوری دنیا کو چلاتا ہے، کیسے چلانا ہے وہ بہتر جانتا ہے. لہذا اس قسم کے غلط عقیدے نہیں رکھنا چاہیے. جب ہم دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں اتارتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر والے مٹی دینا پھر دوسرے لوگ دینا. حالانکہ ایک دم غلط بات ہے، ایک دم غلط بات ہے. کوئی بھی مٹی دے دے. اسی طرح جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ حضرت بولتے ہیں اجازت ہے. کون؟ جو گھر کے اس کا لڑکا یا جو بھی ہوتا ہے بولتے ہیں اجازت ہے، تب وہ نماز پڑھاتے ہیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ولی اگر موجود ہے اس محفل میں تو ایسا نہ ہو کہ نماز جنازہ ہو جائے اور ولی کو پتہ ہی نہ ہو. اب اگر وہ موجود ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مزید اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس آخری وقت میں اجازت کی جھنڈی ان کو دکھانا ہے. آج ان کا بڑا پوا ہے، اب یہ جھنڈی دکھائیں گے تو نماز پڑھی جائے گی، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کہتے بھائی جن کو دیکھنا ہے دیکھ لو بھائی. اب اس وقت اس کا چہرہ کھولنا اور دکھانا ایک لازم جز سمجھتے ہیں. ایک دم غلط ہے. جس کو دیکھنا تھا وہ دیکھ لے، اور دیکھنے کے لیے اعلان کرنا اور دیکھنے کے لیے لا کر کے لائن لگوانا یہ بھی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب ہمارے سوسائٹی. اچھا کبھی کبھی تو ایسی حماقتیں ہوتی ہیں کہ غیر محرم، مطلب ایک عورت مر گئی ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے مر جاتے ہیں تو پھر جب لوگ آتے ہیں رشتہ دار وغیرہ، وہ جو خاص آدمی ہوتا ہے، جس کا آدمی مرا ہوتا ہے، اس کو لوگ لپٹ کر کے روتے ہیں. چلو رو لیے تھوڑی دیر کے لیے. اس بات ہی کا خیال نہیں رکھتے کہ لپٹ کس سے رہے ہیں. نامحرم عورتوں تک سے لپٹا جا رہا ہے. خالادات بہن ہیں، محمودات بہن ہیں، سب میں نامحرم ہے اور ان سے لپٹ کے، حالانکہ حرام ہے. اب وہ بھیا بھیا کر کے اور وہ لپٹ رہی ہیں، حالانکہ حرام ہے. بہرحال یہ جو آخری دیدار کا چکر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے کے کان وغیرہ میں بہت اچھے قسم کا عطر لگا کر کے کان کے اس میں رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ میت کا منہ دیکھنا جو ہے نا یہ ثواب ہے. آپ دیکھ لیں وہ ایک الگ بات ہے. ثواب کی نیت سے قطعی نہیں دیکھیں، کوئی ثواب نہیں ہے.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر اتنی گہری رہنی چاہیے کہ منکر نکیر جب آئیں گے تو سوال جواب کے لیے کیا کریں گے، ان کو اٹھائیں گے، تو بیٹھنے بھر کی جگہ ہونی چاہیے۔ وہ کیفیت کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ بیٹھاتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سوال جواب کی کیفیت کیا ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سوال جواب ہوتا ہے، لیکن منکر نکیر اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہ صاحب ہماری قبر اتنی گہری کرو کہ ہم کھڑے ہو کر کے کیا کر سکیں، سلام پڑھ سکیں۔ کرین سے کھودی گئی قبر اور ان کو حضرت کو اس میں لٹایا گیا، معلوم نہیں اس کو کرینی سے جو لٹایا ہوگا اس کو بھی تو نکالنا پڑا ہوگا کرین سے ہی۔ یہ سج حماقت کی باتیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ایصال ثواب کرتے ہیں، ابھی اور بات کے لے کے ختم کر رہے ہیں، جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا حضرت کو پسند ہے، جن کا انتقال ہوا ہے، وہی کھانا کھلائیے تاکہ وہ ان کو پہنچے۔ کچھ نہیں پہنچتا کھانا وانا، وہ کھانا کھلانے پہ جو غریب کی دل کی دعا ہے وہ پہنچتی ہے۔ اور وہ بھی جو ہم نے چکر چلا رکھا ہے فقیر کو، وہ تم سے امیر ہیں اور ان کو لا کر کے دروازے پہ بیٹھا کر کے کھلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کھلا دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو تیجا کرتے ہیں تو سب پورے گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو، جن کے پیٹ بھرے سب کو کھلاتے ہیں۔ وہ کھانا صرف فقیروں کا ہے، غریبوں کا ہے، اور تیسرے دن کی قید جو لگائی جا رہی وہ بھی شریعت کے لحاظ سے غلط ہے۔ تیجا لفظ خود عربی لفظ نہیں ہے، فارسی وہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت سے ہے، ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، 13ویں ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، وہی ہم نے بھی پکڑ رکھا ہے۔ اسلام میں نہ کوئی تیجا ہے، نہ برسی ہے، نہ 40واں ہے، نہ 45واں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، جو بھی انتقال ہوا ہے، آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس کے نام پر کوئی ایسا کام کریں کہ اس کا ثواب ہمیشہ اس کو کیا ہے، ملتا رہے۔ تو یہ جو ڈکار لینے والوں کو لا کر کے کھلایا جاتا ہے اور وہ بھی فقیر بن جاتے ہیں، ویسے چاہے جتنے امیر ہوں سب کھانے والے فقیر ہوتے ہیں، سب فقیر ہیں، ثواب تو درکنار ہے، اچھا اور کھانے کے بعد عیب نکالتے ہیں۔ لہذا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب غلط ہے۔ مرنے کے بعد اگر شوہر خدا نہ خواستہ دوسری شادی کر لیا تو کیا کہتے ہیں، ابھی کفن بھی میلی نہیں ہوئی شادی کر لیا، اچھا اس درمیان وہ گناہ اس سے ہو جاتا تو بیوی کا انتقال ہو گیا، شرعی لحاظ سے اس کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لے۔ اب خاص کر اس کے سسرال والے لڑکے کے بھیا ابھی تو کفن بھی میلی نہیں ہوئی تو انہوں نے شادی کر لیا، اچھا جب کفن میلی ہو جائے گی تو شادی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی شرعی اصول جو ہے وہ اصول ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں بھی، خیر یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، بعد میں بھی اگر کبھی کسی بیوی کا انتقال ہو جائے، خاص کر 50 سال کی عمر شوہر کی ہو اور بیوی کا انتقال ہو جائے، اب اس کو بیچارے کو بیوی کی ضرورت ہے، گھر والے، لڑکے لڑکی، رشتہ دار اتنے مخالف ہیں کہ اس کو شادی کرنے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ ایک دم غلط ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں شریف لڑکوں کی اور لڑکیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ خود ابا سے کہیں کہ دیکھیے آپ یہاں آپ گھر میں کوئی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، مطلب مہذب انداز میں بات کریں کہ ابا آپ کہیں کوئی بتائیں رشتہ یا ہم خود رشتہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ شریفوں کی علامت ہے، یہ علامت نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق کام کرے تو تم الٹے پیر لٹک جاؤ۔ بہرحال یہ باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔